اگلا کام بڑا ہی اہم اور بڑا پیارا ہے، بہت خوبصورت کام۔ ہم کام کرنے کے طریقے سوچیں۔ کوئی کام ہمارے پاس ہو، اسائنمنٹ ہو، ٹاسک ہمارے پاس آ جائے، اس کو پورا کرنے کے طریقے سوچیں۔ آج تک تو ہم کام کو ٹالنے کے طریقے سوچتے رہے ہیں، کیا کبھی ہم نے کام کو پورا کرنے کے طریقے بھی سوچے؟ کبھی کام آیا، اسائنمنٹ آئی ہے، میں اس کو کر سکتا ہوں یا نہیں؟ کتنے ہی لوگ ہیں ایک لمحے میں کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ بھئی آپ نے کہہ دیا 1 منٹ کے لیے، مان لیتے ہیں، لیکن اگر اس کے بدلے آپ اپنے دماغ کو ادھر لائیں کہ بھئی کام ہے، میں اس پہ پہلے غور تو کر لوں میں کر سکتا ہوں کہ نہیں، کیا کیا پاسبلٹیز ہیں، کیسے ہو سکتا ہے، غور تو کر لے بندہ، اس کے بعد غور و فکر کے بعد کہے کہ ہاں میں نہیں کر سکتا، یہ بات پھر بھی ٹھیک ہے۔ لیکن میں نہیں کر سکتا، بھئی کیوں نہیں کر سکتے؟ انسان کیا نہیں کر سکتا؟ ہمت کرے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو کام کرنے کے طریقے سوچئے۔ ہم لوگ اکثر کام نہ کرنے کے طریقے اور بہانے تلاش کرتے ہیں، ہم کام کرنے کے طریقے اور بہانے تلاش کریں، ہم یہ سوچیں کہ یہ کام کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ طبیعت میں اگر یہ تبدیلی آ گئی، یہ سوچ آپ کی مثال بن جائے گی، آپ کی شناخت بن جائے گی، اور آپ اور ہم لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یار اس کو یہ کام کہا، اس نے یہ بھی کر لیا، یہ کہا یہ بھی کر لیا، یہ کہا یہ بھی کر لیا۔ یہاں میں 2 مثالیں دے دوں۔ ایک کمپنی میں ایک مینیجر صاحب تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے ریزائن دے دیا، تو مجھے کہیں جاب چاہیے۔ تو ایک ادھر ہال روڈ میں ایک امپورٹر ہے، میں نے ان کو فون کیا، انہوں نے ایک برانڈ اپنا بنانا تھا، مجھے انہوں نے بتایا تھا، میں نے کہا بھئی وہ فلاں کمپنی میں وہ مینیجر ہے، تو وہاں سے ریزائن دے چکا ہے، تو آپ ان کو اپنے پاس رکھ لیجئے، ابھی آپ یہ کام ابتدائی سٹیجز میں ہے تو یہ بندہ آپ کے کام آئے گا۔ کہ ابراہیم بھائی وہ کمپنی بند ہو گئی ہے یا بندے نے ریزائن دیا ہے؟ وہ کمپنی کام کر رہی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا وہ بندہ تو ریزائن دے کے آیا ہے، کمپنی تو کام اسی طرح کر رہی ہے۔ اگلی بات انہوں نے پوچھا کہ ابراہیم بھائی یہ بتائیں کیا کوئی کمپنی اپنے اچھے بندے کو جانے دیتی ہے، ذمہ دار بندے کو، ایکٹیو بندے کو جانے دیتی ہے؟ میں نے کہا کبھی بھی نہیں، کسی صورت نہیں جانے دیتی۔ میں نے کہا جی مجھے ایسا بندہ نہیں چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ 100% ہر جگہ ایسا ہو، لیکن ایک انداز ہے سوچنے کا۔ اسی طرح آپ جس کمپنی میں جو جاب کرنے والے لوگ ہیں، آپ کہیں بھی جاب کر رہے ہیں، جو آپ کی جے ڈی ہے وہ کیجئے، جو جاب ڈسکرپشن ہے، ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کیجئے، لیکن اس کے علاوہ کوئی کام مل جائے آپ وہ بھی کیجئے، آپ کمپنی کی ضرورت بن جائیں گے، آپ اس ادارے کی ضرورت بن جائیں گے، وہ ادارہ آپ کی قدر کرے گا، گو اس کے لیے آپ کو پے نہ کر رہا ہو، لیکن یہ کبھی نہ کبھی پے آف ہوگا، اس کا آپ کو ریوارڈ ملے گا۔ عام طور سے کیا ہوتا ہے، میں خود الحمدللہ اتنے ادارے چلا رہا ہوں، کاروبار بھی ہے، چیزیں ہیں، تو یہ چیزیں مینجمنٹ میں بہت ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ ایک آدمی کی ایک جے ڈی ہے، وہ کام کر رہا ہے، کوئی اور اس کو کام آ گیا، کہتے ہیں میرا کام نہیں، اس سے کرا لو، اس سے کرا لو، یا مشکل کام ہوتا ہے اور واقعتاً اس کی اتنی اس ذمہ داری میں بھی نہیں ہوتا، جان چھڑا لیتے ہیں، نارمل پریکٹس یہ ہے۔ لیکن جو آدمی کام آتے ہیں کہتے ہیں مجھے یہ کرنا ہے، اس کو چیلنج قبول کر کے اس کام کی پریشانیوں کو لے کے جب وہ کام سے گزر جاتا ہے، یہ اپ گریڈ ہو جاتا ہے، اس کی پوزیشن بڑھ جاتی ہے، اس کی ادارے میں قدر بھی بڑھ جاتی ہے، اس کو پھر کوئی نہیں نکال سکتا کبھی کہ بھئی یہ تو سارے کام کر لیتا ہے، اور اس کے تجربے میں اضافہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اسے کام دیتا ہے۔ تو ہم کام کرنے کے طریقے سوچیں، کام سے جان چھڑانے کے بہانے سوچنا بند کر دیں، پھر دیکھیں کیسے ترقی ہوتی ہے۔ سستی دور کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنا علاج کروائیے۔ بعض مرتبہ سستی کسی میڈیکل ریزن کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے، تو کبھی کسی بیماری جو سستی کی ڈیپینڈ کرتا ہے مریض کے اوپر، اس کی کنڈیشن کیا ہے، پیشنٹ کون سا ہے، کبھی اس کو دماغی طور پر کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ وہ 2-4 سیشنز لیتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے، سستی دور ہو جاتی ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے، کوئی وہ دوائی دے دیتے ہیں، کوئی وائٹامن دے دیتے ہیں، کوئی ایسی ورزش بتا دیتے ہیں، ایکسرسائز بتا دیتے ہیں، اس سے وہ سستی دور ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جی ڈاکٹر صاحب کہ نفسیاتی طور پر بعض دفعہ جب آپ کسی سے بات چیت کرتے ہیں، وہ 2-4 سیشن لیتے ہیں، دور ہو جاتی ہے۔ تو کبھی میڈیکل ریزن بھی ہوتی ہے، ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہماری ہی کمی ہو، کبھی جسمانی طور پر انسان ذہنی طور پر وہ علاج کرائیے، لیکن یہ کب ہے جب ہم اپنے آپ کو سمجھیں
کہ ہم سست ہیں، پھر ہی بڑھیں گے نا۔ اچھا، ہم سستی کی کسی بھی اسٹیج پر ہیں اور کسی بھی زندگی کے ایریا میں سست ہم ہیں، ہم اس کا علاج شروع کر چکے ہیں، وہ میڈیکل ہے یا کچھ بھی ہے، لیکن مکمل صحت مند ہونے کا انتظار نہیں کرنا۔ ادھر علاج شروع ہو گیا، ادھر ہمت شروع کر دی، ورنہ تو نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ بس عمل کی طرف آگے آنا ہے۔